بہت افسوس ہوا کہ وفاقی کابینہ کے ایک سینئر وزیر نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا اس واقعے کے حوالے سے۔ اگر سلیکٹڈ پرائم منسٹر کوئی ٹویٹ کرتے ہیں یا کوئی بیان دیتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں اپنی صفوں میں وزراء کو سمجھانا چاہیے کہ یہ واقعہ واقعتاً افسوسناک ہے اور اس پر ایکشن لیا جائے گا، کیونکہ وہ ایکشن لینے کی بات ٹویٹ پہ کرتے ہیں، لیکن جو ایکشن انہیں لینا ہے وہ اپنے کابینہ کے ممبران پر پہلے لینا ہے۔ انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ دائیں بائیں بیٹھے لوگ اس بدترین، اس ظالمانہ واقعے کو جسٹیفائی نہ کریں، اس واقعے کو آئیں بائیں شائع کر رفع دفع کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو میں اس وفاقی وزیر کے اس بیان کی سخت مذمت کرتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ ذہنیت پاکستان پر مسلط رہی تو پاکستان صرف اور صرف برے دن دیکھے گا اور نقصان اٹھائے گا۔ لہٰذا ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ٹولے کو جسے ہم پر مسلط کیا گیا ہے گھر جانا ہوگا، اور پاکستان کے عوام کی ان سے جان چھڑوانی ہوگی۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں ٹرانسپیرنسی کے ایشو پر۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی جانب سے ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کی رپورٹیں نہیں لہراتی ہے۔ یہ رپورٹیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران احمد نیازی لہراتے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ 126 دن کا دھرنا بھی جب انہوں نے دیا تو مختلف رپورٹیں لہراتے تھے اس وقت کی حکومت کے خلاف، اعداد و شمار گنواتے تھے۔ وہ تو بڑی باتیں کرتے تھے کہ ٹیکس جب بڑھتا ہے تو حکمران چوری کرتا ہے، جب 1 روپیہ بھی گرتا ہے ڈالر کے سامنے تو پتہ نہیں کتنے 100,000 اربوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹیں یوں لہرا لہرا کے دکھایا کرتے کہ یہ دیکھو یہ دیکھو، اتنے تم کرپٹ ہو، اتنا تم نے نقصان کر دیا ہے، اتنا تم نے لوگوں کو تنگ کر دیا ہے۔ تو آج کی بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھ لیں عمران خان، اور وہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے کیا مسائل ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں تو پاکستان سب سے سستا ملک ہے۔ اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اندر جو رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے اس میں جو اعداد و شمار ہے اسی اعداد و شمار پہ ہم بات کریں گے۔ 85.9% لوگ وفاقی حکومت کی خود احتسابی سے مطمئن نہیں ہیں۔ ان کی خود احتسابی سے، فیڈرل گورنمنٹ کی خود احتسابی سے 85.9% لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ پاکستان کے اندر لوگ یہ مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ کرپشن حکومت خود کر رہی ہے، یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ 66.8% پاکستانی اس موجودہ حکومت کے اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کو پارشل یعنی کہ ایک طرفہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز تو آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہی ہے، اور صرف اس برس نہیں کہی، پچھلے برس بھی کہی ہے، 2018 اکتوبر میں بھی کہی ہے، 19 میں بھی کہی ہے، 20 میں بھی کہی ہے۔ متواتر احتساب کے عمل پر سوالیہ نشان سپریم کورٹ آف پاکستان لگاتا رہا ہے۔ اس میں کچھ چند ایک سٹیٹمنٹس میرے سامنے ہیں، یہ 2018 اکتوبر کی ہے کہ نیب کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ پھر اس کے علاوہ 2020 میں کہا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک آنریبل جج کی طرف سے کہ نیب was selectively applying its law on individuals، یعنی کہ لوگوں کے اوپر سلیکٹیو احتساب کیا جا رہا ہے، جس کو مرضی ہے وہ احتساب کرتا ہے، اور جہاں پر چھوڑنا نہیں چاہیے احتساب کی اس کوشش کو وہاں پر وہ احتساب نہیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد 2020 جولائی کے اندر ہی جو پیراگون ہاؤسنگ کیس کا ڈیسیشن آیا تھا، وہ بہت لمبا ڈیسیشن ہے، لیکن اس اقتباس میں اگر ایک تھوڑی بہت چیز سمجھنے کی ہے تو میں چند جملے پڑھوں گی۔ وہاں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، جس کا بہت دفاع کرتی ہے حکومت، گو کہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن اس کے اسپوکس پرسن جو ہیں وہ خود وفاقی وزراء ہیں۔
اچھا وہ کہتے ہیں کہ the bureau seems reluctant in proceeding against people on one side of the political divide, even in respect of financial scams of massive proportion, while on the other hand دوسری جانب on the other side are being arrested and incarcerated for months and years without providing any sufficient cause, even when the law mandates investigations to be concluded expeditiously and trial to be concluded within 30 days. اچھا اس کا جو سب سے تازہ مثال ہے وہ سید خورشید احمد شاہ صاحب کی ہے. مطلب 2 برس سے زیادہ اس شخص کو آپ نے قید میں رکھا، لیکن اس پر آج 1 روپے کی کرپشن بھی نیب ثابت نہیں کر سکی، جبکہ جج صاحبان یہ کہہ چکے ہیں کہ پورا جو پروسیجر ہے وہ 30 دن میں مکمل ہونا ہوتا ہے. آپ اس کو مجرم قرار دے سکتے ہیں یا نہیں دے پاتے، اس کے لیے جو دن مقرر ہیں وہ باقاعدہ لکھے ہیں قانون کے اندر، لیکن اپنی منمانی نیب کر رہی ہے. اپنے جو 820 ارب روپے یہ کہتے ہیں ہم نے ریکور کیے ہیں، اس کا تو آج تک 821 ٹو بی پریسائز، آج تک 821 ارب روپے کا حساب یہ نہیں دے پائے ہیں. انفارچونیٹلی اگر نیب سے یہ بات پوچھی جاتی ہے تو اس کے پاس جواب نہیں ہوتا، بلکہ جو نیشنل اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جب اس کو بلانا ہوتا ہے نیب کے چیئرمین کو تو یہاں تک کہہ دینا پڑتا ہے کہ ہم آپ کو اریسٹ کریں گے کہ اگر آپ میٹنگ میں نہ آئے، کیونکہ متواتر بلانے پر نیب کے چیئرمین تشریف نہیں لاتے. بالآخر جب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے یہ کہا کہ اگر اگلی پیشی میں وہ نہیں آئیں گے تو ہم انہیں اریسٹ کریں گے، تو پھر وہ جو ہے وہ سرفس کرتے ہیں، سامنے آتے ہیں. لیکن آج تک نیب یہ نہیں بتا پائی ہے کہ وہ 821 ارب روپے جو ان کے مطابق انہوں نے ریکور کیے اور حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس وہ 821 ارب روپے موجود نہیں ہیں، تو وہ روپیہ کہاں گیا. ان سے یہ سوال ہم کر چکے ہیں کہ آپ نیب میں کام کرنے والے امپلائیز کی سیلریز ہمیں بتائیے کہ وہ کن پیکیجز پر نیب میں کام کر رہے ہیں، لیکن نیب جسے واقعتاً احتساب کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے. اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے آنریبل جج کی جانب سے کہ the power of arrest should not be deployed as a tool of oppression and harassment. یعنی کہ نیب کے پاس جو اریسٹ کرنے کا پاور ہے اس کو کسی کو ہراساں کرنے کے لیے، کسی کو وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، جو کہ آج پاکستان میں ہو رہا ہے. نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ بھی آنریبل سپریم کورٹ کہہ چکی ہے. ہم کہتے ہیں تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیونکہ اپوزیشن کی جماعت ہے، اگر یہ کہتی ہیں تو اس سے صرف جو ہے وہ ایک اختلاف نظر آتا ہے. لیکن آپ کو ہم وہ سٹیٹمنٹس بتا رہے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آئی ہیں. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. تو یہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اعداد و شمار سارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے اندر درج ہیں. اب عمران خان کا امتحان ہے کہ وہ یہ رپورٹ پڑھتے ہیں، ان کے اعداد و شمار سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اب کمپیئر کیا گیا ہے جی 3 فیڈرل گورنمنٹس کو. 3 فیڈرل گورنمنٹس کو جب کمپیئر کیا گیا تو اس میں انفلیشن اور جو مہنگائی، جو پرائس ہائیک ہے، یعنی کہ آپ کی جو روز مرہ کی ضرورت کی چیز ہے اس کی جو قیمت ہے اس کا لوگوں نے جواب دیا ہے. کیونکہ آج آپ لوگوں کے پاس جا کے کوئی بھی بات کریں تو سب سے پہلے وہ مہنگائی کو روتا ہے. آج کوئی اور بات لوگوں کو سوجتی نہیں، سمجھ نہیں آتی. تقریباً 92.9% لکھا ہے which is 93%. تو 93% پاکستانی کہتے ہیں کہ انفلیشن پرائس ہائیک جو ہے وہ پی ٹی آئی حکومت میں سب سے زیادہ ہے. پی ٹی آئی حکومت کے اندر مہنگائی اور ضرورت کی اشیاء کی قیمتیں سب سے زیادہ ہیں. اچھا جی اب یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کل کی بات ہے یا غالباً پرسوں کی کہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں انہوں نے پشاور میں غالباً یہ کہا، ان کا یہ کل کی بات ہے کوٹ اینڈ کوٹ، میں ابھی بھی کہوں گا کہ پاکستان
दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है, मैं कोट एंड कोट कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं अभी भी कहूँगा पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। मुझे दुख से ज़्यादा गुस्सा आता है इस शख्स के ऊपर। और अब जो है ना, मामलात इस हद तक चले गए हैं कि इस मुल्क के वजीर आज़म को बताना पड़ेगा कि उठो जागो, इस मुल्क में महंगाई ने लोगों का जीना अजीरन कर रखा है। सस्ता तरीन मुल्क इमरान खान जिस मुल्क को कहता है, यकीनन इमरान खान के लिए ये दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, क्योंकि दुनिया में जो तमाम ममालिक हैं उनसे कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान की करेंसी आज इमरान खान की बदौलत सस्ती तरीन हो गई है। सबसे सस्ती करेंसी हमारी है। अच्छा, IMF के पास, क्योंकि हम बहुत सस्ते हैं ना, तो हमारे जो तमाम असासे हैं ना, वो $6 अरब में IMF के पास गिरवी रखवा दिए गए हैं, क्योंकि हम सबसे सस्ते हैं, हम सस्ते हैं। इसके साथ मजदूर की जो उजरत है वो $500 है, जो कि पूरी $3 भी नहीं बनती। अगर आप कंपेयर करेंगे, डॉलर अब तकरीबन 177 है, तो 2.89 समथिंग बनती है, जो पूरे $3 भी नहीं बनती रोज़ की। तो ये सस्ता तरीन मुल्क है हमारा। अच्छा जी, आगे आ जाएं। रोटी लेने जाएं, 15 से 20 रुपए रोटी नान, डिपेंड करता है आप क्या लें। सबसे सस्ता मुल्क है। 400 रुपए आपको घी मिलेगा पर किलो, और अगर आप खाने का तेल का इस्तेमाल करें तो वो 410 रुपए आपको मिलता है। सबसे सस्ता मुल्क है। 80 रुपए किलो आटा है। पेट्रोल की कीमत जो है वो तकरीबन 146 से 147 है। और अगर कानून की बात करें तो यकीनन वो बहुत सस्ता है, क्योंकि वो इमरान खान अपनी जेब में लेके घूमता है। तो ये हाल है इस सस्ते तरीन मुल्क का, जहाँ का वज़ीर आज़म ये कहे कि मैं आज भी कहूँगा ये मुल्क सबसे सस्ता है, वहाँ के वज़ीर आज़म को अपना इलाज कराना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान, आप, मुझे नहीं पता कौन सा अंदाज़ा लगाते हैं, अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात भी करें तो $1300 हमारी पर कैपिटा इनकम है, और $1300 से अगर आप हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम का हिसाब लगाएं तो वो भी तकरीबन $2000 है। तो अगर आप बार बार ये हिंदुस्तान से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हिंदुस्तान की, मैं एक बार फिर रिपीट करूं, पर कैपिटा 2000 के करीब है, और हमारी पर कैपिटा जो है वो $1300 है। तो ये जो अंदाजे हमें देते हैं, जो गोरख धंधा इन्होंने मचाया हुआ है लफाजी का और आदादो शुमार का, अब लोग इससे बेवकूफ़ नहीं बनाए जा सकते। अच्छा जी, जब कंपैरिजन किया है इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर, तो ये भी बताया गया है कि जो नून की हुकूमत थी उसके दौरान कितने लोगों ने महंगाई की दुहाई दी। वो थी जी 4.6%। 93% मैं आपको बता रही हूँ PTI के खिलाफ लोगों ने बोला है कि महंगाई सबसे ज़्यादा है। नून के दौर में लोगों ने 4.6% बोला, और पीपल्स पार्टी के दौर में 2.5% लोगों ने महंगाई की बात की थी। अच्छा, इसके अलावा 85.9% यानी कि 86% पाकिस्तान के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 3 बरसों में हमारी इनकम कम हो गई है। अब भी अगर इमरान खान को समझ नहीं आ रही है तो खुदा के लिए होश के नाखून लीजिए। ये कहीं भी नहीं कहीं जाके कि पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है, क्योंकि अगर आप किसी मुल्क को महंगा और सस्ता होने का अंदाज़ा लगाते हैं या अंदाज़ा उसका करना चाहते हैं तो आप ये देखते हैं कि लोग क्या कमा रहे हैं और लोग जो खाते हैं वो कितने रुपए में ख़रीद रहे हैं। ये होता है तरीका महंगाई को समझने का। अगर इमरान खान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट को आज रद्द करेगा क्योंकि वो इसके पोल खोलती है, तो फिर इमरान खान को खुद आवाम के पास जाने की ज़रूरत है, सड़क पर निकलने की ज़रूरत है, आम आवाम से जाके पूछे कि आज उसको महंगाई ने कितना तंग किया है। अच्छा जी, अगर ये जो हमें रोज़ झूठ बोलते हैं ना इनके वज़रा, और कभी कह देते हैं कि जी आओ कराची की महंगाई देख लो, इसकी कराची में महंगाई है इसीलिए पाकिस्तान में महंगाई है, ये सब झूठ है, सफ़ेद झूठ है। इकोनॉमिस्ट जो जरीदा है बैनुल अक़वामी, उसे पीपल्स पार्टी नहीं छापती है। अगर
عمران خان کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی چھاپتی ہے تو پھر یہ بھی اس کو کوئی غلط بتاتا ہے جا کے. دا اکانومسٹ اگر عمران خان دیکھ لیں تو اس کے اندر 43 ممالک جو ہیں وہ مہنگائی کے اعتبار سے لسٹ کیے گئے ہیں. ان 43 ممالک میں پاکستان کا شمار چوتھے نمبر پہ ہے. ارجنٹینا، ٹرکی، برازیل ہم سے پہلے ہیں اور چوتھے نمبر پہ پاکستان ہے. سستا ترین ملک جہاں مہنگائی سب سے زیادہ ہے. نومبر کی انفلیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو 11.5% تھی. اکتوبر کی انفلیشن ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس سے 2% کم تھی، یعنی کہ 2% صرف ان 2 مہینوں میں انفلیشن مہنگائی بڑھی ہے. اچھا جی، اب قرضوں کی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں. میں جانتی ہوں کہ مہنگائی اور آٹا، دال، تیل، گھی سب کا جو مقصد یا غرض ہے وہ اس سے ہے، لیکن کیونکہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو قرضے ہیں اس سے بھی ہماری معیشت پر بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. یہ وہ حکومت ہے جس کے اوپر جو وزیر اعظم بٹھائے گئے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ میں IMF نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا لیکن میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں قرضے نہیں لوں گا. یہ جو قرضوں کے لیے جو بیانات آتے تھے وہ ہم سب کے سامنے ہیں، میں نے اتنی دفعہ ریپیٹ کیے ہیں، آپ سب اپنے ٹیلی ویژن چینلز پر یہ بیانات چلاتے رہتے ہیں ان کے ماضی کے. اچھا جی، پہلے سال میں جو سب سے زیادہ تاریخ کا قرضہ اس حکومت نے لیا وہ $16 بلین تھا، $16 بلین. دوسرے سال میں انہوں نے $13 ارب سے زائد کا قرضہ لیا. تیسرے سال میں انہوں نے $14 ارب سے زائد کا قرضہ لیا. تو اگر آپ پہلے 2 برسوں کی بات کریں جو تخمینہ ہے تقریباً $30 بلین، پہلے 2 سالوں میں $30 بلین قرضہ لیا گیا. اور اگر اس حساب سے آپ FBR کی کلیکشن ان 2 برسوں کی دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً 8,000 ارب روپے ہے. میں آپ کو قرضے ڈالر میں گنوا رہی ہوں. تو جو اربوں کے ڈالر میں قرضے لیے ان کو FBR 2 برسوں کی آمدنی میں پورا نہیں کر پا رہی. سو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ اپنی انکم سے زیادہ قرضے لے رہے ہیں، یہ نئے قرضے اپنے پہ چڑھا رہے ہیں. یہ جو ڈھونگ کر رہے ہیں نا کہ ہم پرانے قرضے ادا کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے. یہ جھوٹ پے در پے بولتے جا رہے ہیں. اچھا جی، جو معیشت کو سمجھتے ہیں انہوں نے بھی بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اس حکومت نے قرضوں میں 70% اضافہ کیا ہے. اس حکومت نے قرضوں میں 70% اضافہ کیا ہے. اور حالت یہ ہے کہ آج اگر آپ لوگوں کے پاس جا کے یہ احتساب کی بات بھی پوچھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پہلے ہمیں مہنگائی سے نجات دلاؤ. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. ہم احتساب ہوتا کسی کا نہیں دیکھ رہے. ہم وہ $200 ارب جو لانے تھے کہیں سے اس ملک کے اندر، آج ایک وفاقی وزیر بیٹھا ہے کابینہ میں. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ لوگ آج بھی پریس کانفرنسز کیسے کر لیتے ہیں، یہ لوگ آج بھی عوام کے پاس جا کر جلسوں میں خطاب کیسے کر لیتے ہیں. جس دن ان کی پروٹوکول ہٹی، جس دن ان سے یہ حصار ہٹا ان کو بچانے کا جو وردی میں بیچارے لوگ جنہیں کرنا پڑتا ہے، اس دن ان کو پتہ چلے گا ان کا گریبان ہوگا، لوگوں کا ہاتھ ہوگا. ان کو لگ پتہ جائے گا کہ جو آج یہ بیٹھ کر پروٹوکول کے اندر جھوٹ بول رہے ہیں اس کی در حقیقت اصلیت کیا ہے. کیونکہ بے شرمی کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ وزیر اعظم سے لے کر ان کی پوری کابینہ جھوٹ بول رہی ہے. کبھی کہہ دیتے ہیں کہ خطے میں پیٹرول سب سے سستا پاکستان میں ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان سب سے سستا ملک ہے. ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. جس طریقے سے یہ پرفارم کر رہے ہیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو خدا کا خوف بھی نہیں ہے. آپ کے توسط سے میں پیٹرول کی قیمتوں پر بھی بات کروں گی. بڑی پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جو لوگ ہم پر مسلط ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اپوزیشن میں ہوتے تھے تو پیٹرول کی قیمتوں پر بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. اور اس وقت حضرت عمر کے بھی واقعات سنائے جاتے تھے قومی اسمبلی کے اندر کہ حضرت عمر کے دور میں کیا ہوتا تھا اور حکمران کیا کرتا تھا، اور اگر وہاں پہ کتا بھی بھوکا ہوتا تھا تو اس وقت کے حکمران کو کتنی فکر ہوتی تھی. ارے بھائی، آج لوگ خودکشی کر رہے ہیں، آج لوگ بے روزگاری، مہنگائی، قرض
اور کتنی اور ضروریات کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں۔ آج آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آج آپ لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور سمجھ نہیں آتا، نظر نہیں آتا، اس کی مثال یاد نہیں آتی؟ کیونکہ آج پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 147 پر لیٹر پر پہنچ چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہی وجہ ہے ٹرانسپورٹ کے ریٹس بڑھ رہے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی 10 دسمبر کو جو احتجاج کرنے جا رہی ہے وہ انہی پیٹرول کی قیمتیں اور اسی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے ہے۔ ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، ہم اپنی آواز بلند کریں گے، کیونکہ لوگوں کی چیخیں یہ حکومت نکال چکی ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اپنے ضلع سانگھڑ میں جاتی ہوں تو نہ وہاں بجلی ہے نہ وہاں گیس ہے۔ کراچی شہر میں گیس نہیں ہے، تمام اضلاع میں گیس نہیں ہے، بالخصوص وہ ضلع جو گیس پروڈیوس کرتے ہیں وہاں گیس نہیں ہے۔ ہم آئین پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے آرٹیکل 158 کے اندر کہ جس جگہ سے گیس نکلے گی سب سے پہلے گیس اس کو دی جائے گی۔ وہ آئین پڑھتے ہیں تو ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے کیونکہ آج ہمارے پاس گیس بھی نہیں ہے۔ تو صرف اور صرف اس عمران خان کے لیے لوگوں کے دل سے بد دعا نکلتی ہے اور کچھ نہیں۔ لوگ کہتے عمران خان کو، آج جس گھر میں جاؤ تو عمران خان کی دہائی ہے، عمران خان کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، عمران خان کو لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں۔ عمران خان اپنے ٹولے کو کہتا ہے اپوزیشن کو گالیاں دو۔ ارے بھائی، ہمیں گالیاں دے کر اگر تم پرفارم کر سکتے ہو تو کرو، لیکن ہمیں گالی اس وقت دو جب تمہارے پاس ڈیلیور کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہو۔ 3.5 برس گزر چکے ہیں، عمران خان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ عمران خان نے صرف لوگوں کی چیخیں نکالی ہیں۔ اور مزید مرتضیٰ آپ اس میں ایڈ بھی کریں گے، مجھے پتہ ہے آپ نے بھی بات کرنی ہے۔ میں تو صرف یہ کہوں گی کہ عمران خان نے 3.5 سالوں میں لوگوں سے صرف تبدیلی کے نام پر بدلہ لیا ہے اور کچھ